الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها صدق الله مولانا العظيم 10 دسمبر سن 2021 عیسوی حسب اشتہار خطبہ جمعہ دا موضوع سخن عنوان ذیشان جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال معنون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کائنات پیدا فرمائی، آسمان، زمین، پہاڑ، پھر ذوی العقول مخلوقات، فرشتے، انسان، جن، یعنی اتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو ساری گنتی اور شمار نہیں آ سکتی۔ ہر ایک چیز کو اللہ نے حسن اور جمال عطا فرمایا۔ انج کہہ لو کہ ہر چیز کارخانہ قدرت کے اندر اپنی مثال آپ رکھتی ہے، مگر پوری کائنات وچوں سب تو زیادہ عرفہ، اعلیٰ، اشرف، اکرم، اعظم، بہتر و برتر اور حسین و جمیل اگر اللہ نے کوئی چیز پیدا کی ہے، کوئی ہستی پیدا فرمائی ہے، تو سردار دو عالم، نبی مکرم، رسول محتشم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی گرامی قدر، ارفع درجات، اکمل الحسنات شخصیت ہے۔ اور میں یہ سوچ رہا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ دی صنعت کے اندر تخلیقی شاہکار نے، کہ جس نے خدا بھی ناز کرتا ہے اور کائنات بھی فخر کر رہی ہے، وہ ہستی جو پوری کائنات دی بہترین ہستی ہے، اس دے کمالات، جمالات، حسن و رعنائی
سیرت اور صورت دی اگر بیان کی جائے تو پھر مینوں غالب دی وہ بات یاد آتی کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتے کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد است صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ غالب سونے دیاں تعریفہ توصیفہ بیان کرنا ساڑھے وسدہ روگ نہیں. اے معاملہ اسی اللہ کی ذات تے چھوڑنے ہاں. کوئی سونے دے مقام نو جاندہ ہے, کوئی آپ دی رفت سطوت شوکت اور منقبت تو واقف ہے. ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نامے تو گویم کمال بے ادبیست. ہزار مرتبہ بھی اگر عطر نال مشک و عنبر نال زبان نو تویا جائے تو میں سمجھدا ہاں پھر بھی آمنہ دے لال دے ذکر کرن دے قابل نہیں ہو سکتے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم. آپ دا حسن سیرت بیان کیتا جائے یا حسن صورت بیان کیتا جائے, چونکہ موضوع سخن ہے جمال مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن, کردار دا حسن, اخلاق دا حسن, گفتار دا حسن, آپ دی رفتار دا حسن, آپ دے دن تے رات دا حسن, آپ دے سفر و حضر دا حسن, آپ دے امن اور جنگ دا حسن, آپ دی زیبائی اور رانائی دا تذکرہ جس زاویے نال کیتا جائے, جس اسلوب نال کیتا جائے, آپ ہر زاویے وچ بے مثال, بے نظیر اور باکمال نظر آتے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چونکہ موضوع بہت طویل ہے, وقت طلب ہے, اس واسطے شارٹ کٹ اختصارات ڈال اجمال ڈال میں تذکرہ کردہ چلا جاواں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے نے اس وقت آپ دی پیدائش دے وقت جو چند خواتین موجود نے انہاں وچ ایک خاتون ہے جس دا نام ہے شفا بنت اوف. شفا بنت عبداللہ بھی کہا جاتا ہے. اے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو یکی از عشرہ مبشرہ نے انہوں دی والدہ مکرمہ نے فرما دیا نے جس وقت آپ دی ولادت باسعادت ہوئی تو ایک نور سی ایسا کہ پوری کوٹھلی روشن ہو گئی. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال نور بن کے آئے نے, نور ہدایت بن کے آئے نے. جس طرح کے کعب بن زہیر نے کیا ان الرسول لنور یستضاء بہ, اللہ دے رسول صلی اللہ ایسا نور بن کے آئے نے کہ جدی وجہ تو پوری کائنات روشن ہو گئی. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر تپا نور نے, نور مجسم نے, نور مفاخم نے, نور ہدایت نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نور وچوں نور جدا نہیں ہوئے. نور من نور اللہ نہیں, سورج نور ہے, چند نور ہے, ستارے نور نے, لیکن اللہ دا جز کوئی نہیں, سب اللہ دی مخلوق نے. اسی طرح آپ ذاتی طور تے
آدم دی اولاد نے ذریت آدم نال تعلق ہے، مگر سرور آدم نے آپ ساری کائنات تو بہتر اور افضل نے، آپ ہدایت دا نور بن کے آئے، اللہ دا ذاتی نور نہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ اکبر۔ مکے دے اندر بارش نہ ہون دی وجہ تو قید پہ گیا ہے، آپ دی عمر مبارک 12 یا 13 سال ہے۔ اس وقت آپ دے چچا ابو طالب دے ذہن دے اندر ایک تجویز آئی جو بڑی حسین ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو بازو تو پکڑے ہے، اللہ دے گھر لے گئے نے، کعبہ دے دروازے دے نال آپ دی کمر مبارک لگا دیتی، اور اس وقت ہاتھ اٹھا کے واسطہ دے کے میرے مکی مدنی پیر دا کہنے نے عرشہ وایا، اے سونے مکھڑے والے دا ذریعہ اور واسطہ ہے، اسی تیری بارگاہ وچ لے کے آئے ہیں، اللہ ساڈے تے باران رحمت دا نزول فرما۔ تو کسے بھی سالے اللہ دے ولی نیک شخص زندہ کو دعا کروانا جائز ہے، جائز ہی نہیں بلکہ عین جائز ہے۔ جاؤ، کوئی اسی روکتے نہیں، صالحین دے پاس جاؤ، متقین دے پاس جاؤ، عابدین دے پاس جاؤ، علماء دے پاس جاؤ، صاحبان تقوی انہوں دے پاس جاؤ، اولیاء اتقیاء صلحاء دے پاس جاؤ، دعا کرواؤ۔ دعا کروانا سنت ہے، جس طرح کہ سیدنا عمر فاروق دے دور دے اندر بارش دی دعا کرنی، روضہ رسول مدینے وچ موجود ہے، مگر آپ نے لوگوں کو کیا مدینے تو باہر ایک کھلے میدان دے اندر کھڑے ہو جاؤ، اس مقام تے جا کے اسا دعا کرنی ہے، مگر ایک شخصیت نو لے کے گئے نے۔ وہ شخصیت کون ہے؟ امر رسول، میرے نبی سونے دے چچا سیدنا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں دا نام لے کے سیاستہ دی روایت ہے، اللہم انا نتوسل الیکا بِأَمِّ نَبِيِّكَ، اے اللہ آج اسی تیرے نبی دے چاچے عباس نو وسیلہ لے کے آئے ہیں۔ عباس زندہ نے، عباس زندہ دا وسیلہ جائز ہے۔ اے اللہ اسی اس تو پہلے تیرے نبی نو لے کے آیا کرنے ساں، اِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ، یہ تو پہلا تیرے نبی سونے دا وسیلہ لے کے آنے ساں، وہ ہن ساڈے وچ نہیں رہے، وہ فوت ہو گئے نے، لہذا الآن نتوسل إِلَيْكَ بِأَمِّ نَبِيِّكَ فَاسْقِنَا، اللہ ہن تیرے نبی ساڈے وچ موجود نہیں۔ اللہ اکبر۔ تمہیں فاروق مدینے دے کول کھلو کے گل کہہ رہے نے ساڈے وچ موجود نہیں، اور میرا بھائی 5000 میل دور پہ آندا موجود نہیں۔ فسقنا، عرشہ والیا ساڈے تے رحمت دی بارش کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھو وسیلہ جو ہے، میں کہتا ہوں وسیلہ جائز ہے مگر زندہ دا، مردہ دا جائز نہیں۔ تو سیدنا حضرت ابو طالب نے وسیلہ پایا، اس وقت میرے پیر و مرشد کی عمر 12-13 سال۔ اللہ اکبر۔ اور لفظ کہہ رہے نے اس سونے مکھڑے وا اسی وسیلہ لے کے آئے ہیں،
جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ پہنچے نے، انصاراں دیاں معصوم بچیاں، میں معصوم دا لفظ اس واسطے استعمال کیتا ہے کہ جو بلوغت رو نہیں پہنچیاں، معصوم بچیاں انصار دیاں اس وقت استقبالیہ گیت گا کے پرتپاک طریقے نال والہانہ استقبال میرے نبی سونے دا کر دیا، اور انہوں نے الفاظ مدحیہ اشعار کی نے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، مدینے تو کچھ فاصلے تے پہاڑیاں سن، اہل مدینہ کا دستور سی کہ جدوں کسی دا کوئی مہمان رخصت ہونا ہوندا تو گھر والا صاحب خانہ اپنے مہمان نو ہی نہ پہاڑیاں تک رخصت کرنا ہوندا، اس وقت انہوں نے نام ہی پہ گیا وداع دیاں پہاڑیاں، کہنے الوداع بھائی۔ تو بچیاں کی کہہ رہی ہیں انصار دیاں، طلع البدر علینا، نی ساڑھے تے آج 14ویں رات دا چند چڑھ کے آ گیا ہے۔ یاد رکھنا 3 دن پہلے 3 دن دا چند جو ہے اس نو ہلال کہی دے، اس واسطے پہلی تاریخ دا چند ویکھن والی حکومتی کمیٹی نو بھی ہلال کہی دے، ہلال کمیٹی یعنی چند ویکھن والی کمیٹی، انہوں بدر کمیٹی نہیں اسی کہہ سکتے، انہوں قمر کمیٹی نہیں کہہ سکتے، کیا کھا گے ہلال، کئی بندے ہیں حلال، حلال نہیں ہلال، یہ 2 اکھاں والی ہے وے۔ ہلال دا معنی پہلی تاریخ دا چاند، دوسری دا، تیسری دا چاند، اے 3 دن دیاں 3 تاریخہ دا چاند جڑا ہے وہ ہلال کہلاتا ہے، اس تو بعد قمر ہے، اور 14ویں رات دا چند جو ہے وہ دا نہ ہلال ہے نہ قمر ہے، وہ بدر ہے۔ میں کہنا انہاں بچیاں نو یہ شعور کنے دیتا ہے؟ انہاں ہلال دا لفظ استعمال نہیں کیتا، انہوں نے قمر دا لفظ استعمال نہیں کیتا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ساڈے تے اللہ دا شکر کرنا فرض ہو گیا ہے جن نے سانو ایہو جہا پیر تے رہبر عطا کر دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، سونیا تو ساڈا رہنما بن کے آئے ہیں، ختم المرسلین بن کے آئے ہیں، خاتم النبیین بن کے آئے ہیں، ساڈے تے تیری اطاعت تے فرما برداری کرنا فرض ہو گئی۔ اللہ اکبر، کتنے جامع الفاظ نے اور کتنے محبت پرے الفاظ نے۔ اسی کڑیاں قوم انصار دیاں، اسی کڑیاں قوم انصار دیاں، نجد جان نبی تو وار دیاں، اج چن خوشی دا چڑھیا نہیں، نبی قدم مدینے تریا نہیں، سارا شہر مدینہ ٹھریا نہیں، ہویاں رحمتاں رب ستار دیاں، اسی کڑیاں قوم انصار دیاں، نجد جان نبی تو وار دیاں۔ اللہ اکبر، مدینے تو پہلے 14 دن آپ نے قیام فرمایا بنو نجار دی بستی وچ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا عبد المطلب دا ننے علی خاندان ہے، نانکا خاندان ہے۔ اتھوں دیاں بچیاں نے بھی آپ دے استقبال کیا ہے، انت شمسن انت قمرن انت بشرن
فوق نور سبحان اللہ سونے کی آکھیے تینوں تو تے سورج بن کے آیا ہے تو تے چن بن کے آیا ہے تو تے دلا دیاں چابیاں لے کے آیا ہے مفتاح الصدور مارائینا مثلا حسن کا اساں تے تیرے ورگا سونا آج تک ویکھے ہی نہیں سبحان اے بنو نجار دیاں بچیاں کہہ رہی ہیں اور حضرت حسان بن ثابت کہو رضی اللہ تعالیٰ کو اے دربار رسالت نامور مدح خان ثنا خان اور شاعر نے اور پورا خاندانی شاعر ہے انہاں دی عمر 120 سال ہوئی ہے باپ بھی شاعر ہے اودی بھی عمر 120 سال ہوئی ہے دادا بھی شاعر ہے انہاں دی بھی عمر 120 سال ہوئی ہے اے حسن اتفاق ہے حضرت حسان بن ثابت سونے دا حسن و جمال کیویں بیان کرتے نے ایک کتنا آسن تنجام میں پہرایا ہے فرماندے نے اللہ اکبر وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ سونیا میری آنکھ نے تیرے نالوں ود کے سونا آج تک ویکھے ہی نہیں سبحان اللہ سیدنا حسان رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے تیرے نالوں ود کے حسین میری آنکھ نے نہیں ویکھیا اور مینوں انج معلوم ہوندا ہے اللہ نے ہر شے اپنی مرضی نال بنائی ہے لیکن جدوں تیرے بنان دیاں واریاں آئیاں معلوم ہوتا ہے جی میں رب تینوں پوچھتا گیا ہے تو جس طرح کہتا گیا ہے اللہ تینوں اویں بڑھاتا گیا سبحان اللہ اکبر تو آکھے یا اللہ میرا سینہ علم نشرہ والا بنا دے اللہ نے اویں بڑھا دیتا تو آکھے ربا میری آنکھ مال داغل بصر والی بنا دے اللہ کے ایویں بنا دینا سبحان اللہ جس طرح تو کہتا گئے اسی طرح اللہ تعالیٰ خالق کائنات تینوں بناتا گیا ہے بلکہ میں تے کہاں گا اللہ تعالیٰ دی صنعت دی دکان دے اندر اگر سب تو حسین کوئی پیکر ہے سب تو حسین کوئی صورت ہے سب تو حسین اور جمیل کوئی مجسمہ ہے کوئی مورت ہے تے وہ آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر بابا جی دی بات یاد آ گئی فرماندے نے میں صدقے سونا مکھڑا صلی اللہ علیہ وسلم میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ہو جائے ہرا دل سکڑا ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سفنیاں نے گھیریاں سبحان اللہ صحابہ کرام دی مجلس لگی ہے حضور دے وصال تو بعد آپ دے ارتحال تو بعد جدوں کہ آپ دنیا تو جا چکے ہیں تو موضوع چھڑ پہ آپ دے حسن و جمال کا سبحان اس وقت ایک عاشق صادق اٹھیا کہنے لگا میں دسا حضور کیویں دے سن کیڈے کو سونے سن اللہ اکبر کانا وجہہ مثل السیف سونے دا چہرہ انج چمکدا سی جویں تلوار چمک سبحان اللہ دوسرا کہنے لگا نہیں انج نہیں اللہ اکبر کانا مثل الشمس والقمر آپ اتنے حسین سن کہ سورج اور چاند کی طرح کہہ لو تیسرا بولیا پروانہ شمع رسالت کہہ لگا نہیں تسا حق نہیں ادا کیتا کأن الشمس تجری فی وجہ ہی اینج آکھو کہ
کہ سورج آپ دے چہرہ انور تو طلوع ہوندا سی. سبحان اللہ. آپ اتنے حسین نے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو ہریرہ جیسا درویش بھی بیٹھا ہے, اللہ تعالیٰ. محدث صحابی, 5000 تو زیادہ حدیثہ زبانی یاد کرنے والا. اسی تے 40 نہیں یاد کر سکتے. قرآن نہیں ہوگا کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا میری 40 حدیثہ زبانی یاد کر لے او دے تے میری شفاعت واجب ہو جائے. سبحان اللہ. تواڈے وچوں کنے نے اللہ دے رسول دی شفاعت کو پسند کرنے والے؟ سارے پسند کرتے. پھر انج نہیں, عملی طور تے پریکٹیکلی طور تے ثابت کرنا ہوئے گا اسی واقعی شفاعت مصطفیٰ دے طالب ہاں, تو پھر وعدہ کرو نا کہ اسی 40 حدیثہ یاد کرا انشاءاللہ. انشاءاللہ. سارے نہیں کیتا. چلو بزرگ تے بزرگ رہ گئے, انہوں دا حافظہ, انہوں دی یادداشت ہن او نہیں رہی, مگر جڑے جوان نے انہوں دے اندر یہ شوق پیدا ہونا چاہیے کہ 40 حدیثہ سونے دیاں اے چھوٹیاں چھوٹیاں حدیثہ بھی ہیں, اخلاقیات تے مبنی نے, ایمانیات تے مبنی نے, معاشیات تے مبنی نے. اے چھوٹیاں چھوٹیاں حدیثاں اسی یاد کر لیں, 40 گنتری نہ یاد کر چھڑو. اور یاد ہی نہیں, اپنے بچے نو یاد کرواؤ, اپنی گلی محلے والے نو سناؤ حدیثاں. اللہ اکبر. تو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے, ما رأینا شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کی تعریفہ میں کر دے ہو, اللہ دی قسم ہے میں اللہ دے رسول دا ود کے کوئی سونی شے آئی تک دیکھی نہیں. سبحان اللہ. صلی اللہ. اے سیدنا ابو ہریرہ حافظ الحدیث صحابی اس طرح اس نے مصطفیٰ دا تذکرہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. امی عائشہ صدیقہ کائنات, مخدومۃ المسلمین, مریم اسلام, حبیبہ حبیب خدا, محبوبہ محبوب خدا, قرآن دی سب تو پہلی حافظہ, قاریہ, عالمہ, فاضلہ, طیبہ, طاہرہ, عفیفہ کائنات, سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرمانیاں نے مصر دیاں عورتاں نے یوسف نو ویکھیا اور کی کہہ دیا نے جدو دیکھیا تے اس وقت اپنے ہاتھ کٹ لے. فلما رأینہو اکبرنہو وقطعن ایدیہم, مبہوت ہو کے دیوانیاں تے چڑیاں ہو کے اس نے یوسفی دا نظارہ کرن والیاں بے ساختہ کہہ رہی نے, اللہ اکبر, ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. اللہ دی قسم ہے نہیں یہ بشر ہی نہیں, یہ تے انسان ہی نہیں, یہ تے آدم دی اولاد ہی نہیں, کوئی آدم دا بیٹا تے ایڈا سین آج تک اساں ویکھے ہی نہیں. ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. یہ تے کوئی نورانی فرشتہ ہے, انسان دے روپ دنیا تے آ گیا ہے. اے انسان نہیں, آدم نہیں, اے بشر نہیں, اے آدمی نہیں, بلکہ اے کوئی نوری فرشتہ ہے. اللہ اکبر. قطعنا ایدیہن, اس نے یوسف کا نظارہ کرنے والیوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے, پر ایمان نصیب نہیں ہوا, نہیں لے آئیاں, ایمان نہیں لے آئیاں. میرے مصطفیٰ نو ویکھن والے پہلے ایمان لے آندے نے, پھر آپ دے اشارہ ابرو تے حق دی راہ وچ اپنے گلے کٹوان. سبحان اللہ.
اللہ اکبر. تو سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا فرماندیاں نے انہاں تے مصر دے یوسف نو ویکھیا سی نا تے جے میرے یوسف نو ویکھ لے. سبحان اللہ اکبر. پھر اپنے ہاتھ نہ کٹ دیا, اپنے کلیجے کٹ لے دیا. اللہ اکبر. میں صدقے سونا مکڑا جگ ویکھنے دا اکھڑا, ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا, ہو جائے ہرا دل سکڑا, ٹھر جان اکھیاں میریاں جو سفنیاں نے گھیریاں. کوئی چہرے نو تلوار کہے, تلوار دی کوئی تار کہے, کوئی بجلی دا لشکار کہے, کوئی بدر دا چمکار کہے. میں چن کواں انصاف نہیں, میں چن کواں انصاف نہیں, اور چن داد چہرے صاف نہیں. چن آپ بھکھا ہے دید دا, اور پجلا لیاوندا ہے عید دا. اور چن نو تے پوچھ دئی کونیا, سورج دی نیویں تونیا. سبحان ایتھے یوسفاں دی واہ نہیں, کوئی اچھی لیندا سا نہیں. ایتھے یوسفاں دی واہ نہیں, کوئی اچھی لیندا سا نہیں. او ایک وار جس نے تکیا, مڑ کے نہیں اٹھ سکیا. پیا مچھلی وانگوں طرفدا, اور چلیا نوارک چرفدا. جا پوچھ لے حبشی بلال نو, اور جس ڈٹھائی میرے لال. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. کنیاں پاگاں والیاں ہستیاں نے جنہاں رج رج کے سونے دے دیدار کیتے, جمال مصطفی نو دیکھے. اللہ اکبر. وَلِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ مَا إِنْ رَأَيْتُ وَلَا سَمِعْتُ بِمِثْلِهِ فِي النَّاسِ كُلِّهِمْ بِمِثْلِ مُحَمَّدٍ. سارے نبیاں دے اندر انج دا سونا تے من مونا کوئی نظر آؤندے ہی نہیں. اللہ نے ساری کائنات وچوں حسین صورت جس سونے نو بنایا ہے وہ آمنہ دا لال بن کے آیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ سفر ہجرت جا رہے ہیں تو رستے وچ پیاس لگی, بھوک دا بھی غلبہ ہے. دیکھیا ایک خیمہ جنگل وچ لگا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالی اس خیمے والی کو پتہ تے کرو, کوئی کھان پین نو چیز لگ جائے, کوئی پانی لگ جائے, کوئی بکری مل جائے اور دودھ دو لیے. ایک خاتون جس دا نام ام معبد ہے وہ خیمے دے اندر بیٹھی ہے, اور ایک کمزور جی لاغر جی بیمار جی بکری ہے, بس اے متائے حیات ہے. پوچھا ماں جی کچھ ہے کھان پین والی ہے؟ کہندے جی مہمان نواز بڑی سی, نہ کوئی قریب پلازا ہے, نہ کوئی مارکیٹ ہے, نہ کوئی بازار ہے, نہ کوئی شاپنگ سینٹر ہے. جنگل وچ خیمہ لا کے بیٹھی ہے اور مہمان نواز اتنی ہے, ہر قافلے والے نو آن جان والے نو پانی پلاندی ہے اور کدے کسے نو کھانا کھلاندی ہے. اے ام معبد, میں کہنا اے تے میرے مصطفیٰ نو ایک نظر ویکھیا ہے, ایک دن نہیں, ایک ہفتہ نہیں, ایک مہینہ نہیں, ایک سال نہیں, بلکہ تھوڑی دیر واسطے جتنی دیر گفتگو ہوئی ہے. پھر اس نے کہا کہ میں قربان, میرے کو تے کر کوئی چیز نہیں, میرا شوہر البتہ سارا اجڑ لے کے جنگل چراغ واسطے گیا ہے. اے کمزور جی بکری ہے, یہ چل نہیں سی سکتی, اس واسطے نو گھر چھوڑ گیا.
آپ نے فرمایا ابو بکر مائی کو اجازت منگو اللہ اس لاغر تے بیمار نو چولی سبحان ہس کے یہ بیچاری اپنے آپ تو اوکھی ہے انہیں جو بھی ہوندی تے انہوں نہ نال لے جاتا فرمایا سانو صرف اجازت چاہیے سبحان صرف اجازت اجازت چاہیے آندھی صدقے جا اجازت ہے فرمایا ابو بکر تھوڑا جا پانی لے آؤ تھانا نو دھوتا ہے یہ ہاتھ میرے مصطفیٰ دے لگے دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھانا حسن دیکھو سبحان اللہ برکتہ ملاحظہ کرو معبد ویخ رہی ہے اجازت میں دے دیتی ہے تو انہیں لبنا کی اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک لگایا ہے اس سے وقت ہی دو اتر آیا ہے سبحان اللہ اے حسن مصطفیٰ جمال مصطفیٰ کمال مصطفیٰ معجزہ مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ منقبت مصطفیٰ رفت مصطفیٰ سطوت مصطفیٰ سبحان اللہ دودھ اتر آیا ہے برتن سارا بھر گیا ہے اور میرے پیر نے کہا ابو بکر آپ بھی پیو ساتھی نے بھی پلاؤ مائی نے بھی پلاؤ آپ نہیں پہلا پیتا یہ میرے پیر دی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہلا نہ کھاندے نے نہ پہلا آپ پیندے نے آج کل دے پیر مرید بیچارہ ویندہ پہ ہوندا ہے کوئی کو شاید ساڑھے واسطے بچے گی کہ نہیں جی جی بچ گئی تو کھا لیں گے نہ بچی تو نہ صحیح پیر صاحب پہلے کھاندے نے میرا پیر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر بعد کھاندے میرے پیر بعد بعد کھاندے یہ ہے جمال میرے پیر دے کردار دا صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی اپنا پیر ہے اور جب پیش کرنا اللہ اکبر تو سارے برتن مائی دے گھر دے مک گئے دودھ نہ مکیا سبحان اللہ اے میرے نبی دا جمال ہے اے میرے نبی سونے دا کمال ہے مائی تے حیران پریشان یہ کی بنن گیا ہے اچھا مائی کسے کالج دی فارغ نہیں کسے یونیورسٹی تو فارغ نہیں انہیں کوئی تعلیم بدوی آبادیہ نشین خاتون ہے جنگل چ بیٹھی ہے اور انہیں ایک نظر ویکھیا ہے میرے پیر نو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نظر اور میں کہنا تمام صحابہ بچوں جیڑا حلیہ مائی معبد نے بیان کیتا ہے وہ کسے نہیں کیتا سبحان اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا حلیہ بیان فرماندے نے مگر ایسی جامعیت ایسا سین الفاظ دا چناؤ اینج کر کے مائی معبد نے بیان حلیہ کیتا ہے کہ اینج دا حلیہ کسے نے بیان نہیں کیتا اور بڑے بڑے علامے بڑے بڑے فہامے اے مائیز معبد دا اے جو مذاکرہ ہے یا سمجھ لو حلیہ ہے جو انہوں نے بیان کیتا ہے حیران ہوتے نے اور تعریف دے الفاظ انہیں کیسا چناؤ کیتا ہے کیسا آپ دا محاندرہ آپ دا حلیہ مبارک بیان کیتا ہے فرمانیہ نے ظاہر الوضاعت او سونے دا رنگ چمکیلا سی سبحان اللہ اللہ اکبر فرمانیہ نے ابلج الوجہ چہرہ چمکدا سی اور انج دا مسافر جڑا میں ویکھیا ہے اے اپنے خامد ابو معبد دے آؤں تے بیان کر رہی ہیں وہ پوچھ رہا ہے نا جدو یہ سارا واقعہ انہیں سنیا وہ کہتا ہے ایسا بندہ ذرا حلیہ دے دسنا فرماندیاں نے حسن الخلق وہ بناوٹ جو بڑے ہی سونا سی اللہ اکبر اینج ویکھو کہ حسن دا نظارہ قابل دید ہے لم تعبہ سجلتن نہ سونے دا پیٹ ودیا ہوئے ہے کہ کوئی بندہ عیب دی انگلی اٹھا سکے معلوم ہے پیٹ دا بڑھنا یہ حسن دے خلاف ہے
پھر فرماندیاں نے وَلَمْ تَدْرِي سَالَةٌ نہ سر تے والا دی کوئی کمی ہے کہ حسن وچ فرق آ جائے وسیم کسیم کھڑیا کھڑیا خوبصورت سونے دا مکڑا سی فی عینی تاجن اکھاں انج لگدیاں نے جویں رب نے آپے سرما پا دیتا ہے سرما پان دی ضرورت ہی نہیں فی عینی تاجن وفی اشفاری وطفن سونے دیاں پلکا لمیاں لمیاں وفی صوتی سالن آپ دی آواز بڑی باروب سی گل کر دے تے آواز روب نظر آندا وفی انہوں کے ہی ستہم آپ دی گردن سراہی دار سی وفی لحیتی کساستن انی سنگڑی داری سبحان اللہ گڑائی دار سی گڑائی دار داری تے سونی تے سنگڑی داری ازجن آپ دے بھمیں ابرو بڑے سنگنے سن فرما دیا نے ان سمتا فالیہ الوقار جے سونا چپ کرے تے بڑے باوقار نظر آندا ہے اللہ اکبر جے خاموشی اختیار کرے تے باوقار نظر آندا ہے اور وَإِن تَكَلَّمَ سَمَاءُ وَعَلَاءُ الْبَهَاءُ جے گل کرے تے بڑی اونچیاں سونیاں مٹھیاں گلاں کردا ہے اجمل الناس وَأَبْعَاءُ مِن بَعِيدٍ دوروں ویکھو تے بڑا حسین گلے رانا نظر آندا ہے زیبائیاں نظر آندیاں نے رانائیاں نظر آندیاں نے اگے فرماندیاں نے وَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ مِن قَرِيبٍ جے سونے دے نیڑے جا کے ویکھو تے ادوں ود کے سونا ہے سبحان اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ بھائی صاحبہ خلیہ بیان فرما رہی ہیں اور اگے فرما رہی ہیں حلو المنطق جو بولی بولے کوئی گل کرے دیو دی گل بڑی مٹھی ہے مٹھاس دا احساس ہوتا ہے گفتگو دے اندر ایک حلاوت ہے ایک شیرینی ہے ایک مٹھاس ہے اللہ اکبر پنجدی ایک لڑی جان سی سبحان اللہ جدی ایک لڑی جان سی جدا دشمن سارا جہان سی پر سچی گل تے مٹھی زبان سی تائیوں سارے جہان تے چھا گیا صلی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نال بازار چ گزرے ایک بندہ کھجورا کا ڈھیر لا کے بیٹھا ہے بیچن واسطے آپ خاموشی نال گزر رہے تھے انہیں آواز دے لی بندہ یہودی کہندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کھجورا لے لو فرمایا میرے کو پیسے نہیں جی پیسے آ جان گے تسی آؤ کھجورا لو فرمایا پیسے نہیں کہندا نہیں جدوں ہوئے اودوں دے دیا جے کھجورا لے لو فرمایا چل پھر دے دے آپ کسی کا دل سن توڑ دے انہیں آپ ہی کچھ کھجورا توڑ دیتیاں پچھلے پیر پھیرو تو لنگے اور رات ڈک کے کھڑا ہو گیا ہے محمد کوئی نے کھجورا لیا نے پیسے دے کے جا رہی فرمایا میرے کو دیالے اس وقت نہیں آتا پھر میں جان ہی نہیں دینا فرمایا تو جان نہیں دینا تو میں جانتا ہی نہیں سبحان اللہ آپ وہ تھے بیٹھ گئے اللہ اکبر او دی گستاخانہ گفتگو دیکھ کے حضرت عمر فاروق جلالی ہو رہے ہیں غصے ریا سار نظر آ رہے ہیں یا رسول اللہ اے کوئی طریقہ ہے پیسے منگن دا آپ بھی کھجورا دیتیاں سو تسا مطالبہ بھی نہیں کیتا ہن پیسے طلب کر رہے ہیں اگے آندا سی جدوں ہوئے ادوں دے دیا جی ہن کہندا میں جان نہیں دینا پھر وہ کہندا اے تسی ہاشمی لوگ
لوگ بڑے نادہندہ تے فالٹر ہو تہاڈی یہی سمجھ لو اپنی بولی تہاڈا ویہار گندا ہے اللہ اکبر یہو جی گلاں کوئی سننا پسند کرتا ہے تو عمر فاروق نے تلوار کھینچ لی جب انہیں اجازت دیو اس گستاخ دا سر اڑاواں فرمایا عمر افسوس تیرے تے تیرا اے حق نہیں سی تو مینوں کہہ دیو کہ یہ پیسے دے دیو وہ تے جائز مطالبہ کر رہا ہے وہ کو کھجوراں لئیاں نے میں پیسے دینے نے میں وہ دا مقروض ہاں تے تو الٹا کہہ رہے ہیں کہ میری اجازت دو میں اس کا سر اڑا دیا نہیں آپ اتھی بیٹھ گئے زور دی نماز اتھی پڑھی عصر دی اتھی پڑھی مغرب دی اللہ اکبر بالآخر وہ کہنا اٹھو اصل جی گل ہے میں یہودیاں دا بہت بڑا عالم ہاں میں تورات جنہیں تھوڑی صفتاں پڑھیاں سن تے میں کیا ذرا ویکھ لیے اوہی ہے کہندے نا پانی پیے پون کے تے مرشد پڑھیے چن کے تے میں تے تحقیق کر رہا سا کہ وہ صفتاں والا یہ ہوئی ہے تے آج یقین ہو گیا ہے پریکٹیکل ہو گیا ہے ازما کے دیکھ لیا ہے میں کتنی بدتمیزی کی تھی میں بد اخلاقی دا مظاہرہ کیتا ہے اور تسا حسن اخلاق دا مظاہرہ کیتا ہے اس واسطے اے کھجوراں بھی تہاڈیاں تے میں بھی تہاڈا سبحان اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اے جے کردار دا حسن اے جے جمال مصطفیٰ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اللہ اکبر اے دوسرا دیکھو ایک بندہ اے حسن کردار دی ایک جھلک اور پیش کرنا چاہنا حضور دے صحابہ نال مٹ بھیڑ ہوئی کچھ مقابلہ ہویا ایک بادشاہ دا وہ دے ساتھیاں دا اللہ نے صحابہ نو غلبہ دیتا کچھ مارے گئے کچھ نس گئے بادشاہ زندہ گرفتار ہو گئے نام کیا ہے سمامہ بن اسال اور نجد دا بادشاہ ہے مسجد نبی دے ایک تھم نال لیا کے بند دیتا اللہ دے رسول نے اطلاع دیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک پارو آندا ہے جی اور نجد دا یا بادشاہ ہے نا سمامہ ہاں ہاں فرمایا سمامہ نجد دا فرما رہا ہاں جی بس ریکے چڑھ گیا کوئی تھوڑا جا مقابلہ ہویا پھر اللہ سے فتح دیتی اصل زندہ گرفتار کر لیا کتھے بے اگر مسجد نبوی دے تھامنا اللہ اکبر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اٹھ کھڑے ہوئے اے نہیں آکھیا اور کھول کے میری خدمت پیش کرو کائنات دا سردار اللہ دا دلدار سچی موتیاں والی سرکار صلی اللہ ٹھیک علیہ ہے آپ چل کے گئے اور وہ قریب جا کے بیٹھ گئے فرمایا دس ماما اج مرضی کی تیری آ سبحان اللہ دس ماما اج مرضی کی تیری آ اللہ لے آندا تینوں قید وچ میری آ اوے پیش نہ جانی ہن کوئی تیری دلیری آ کیویں ہن کریے تیتھی گل وہار دی اے چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی سماما بڑا کوڑا ہو گیا نا بد اخلاقی نال بولیا کئی بندے بڑے کڑتن والے ہوتے ہیں اچھا انہاں کو گل صحیح بھی پوچھ لی نا دوسری واری وہ لڑ پیندے گل پہ جاندے انہاں جینیاں کو مرچا اللہ پا دیتی ہے کڑتن ہی کڑتن ہے اللہ اتنی جلدی پٹراؤ لاگ نہیں پھڑتا جنی جلدی یہ آگ پھڑ جاتے
اے دیکھو کڈا پٹھا ہو کے بولن دیا ہے، بدتمیزی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. کہندا گھر سنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئی لکا نہیں، میری پیچھے کانڈے، میں نجد دا بادشاہ ماں، میری فوج بھی ہے، بڑی بہادر ہے. ان تقتل تقتل ان تنعم، جے انعام کرو گے، احسان کر کے چھڑ دیو گے تے احسان دا بدلہ چکاواں گا، تے جے قتل کرو گے تے میرا بدلہ لین والے ہیں، میری کوئی کاٹ خالی نہیں. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور کوئی غصہ نہیں ہوتی گل دا کیتا. آپ اٹھ کے تشریف لے آئے اور دوسرے دن حضرت بہندے آکول نے کیویں ہوئے سماما تیرے کوڑے جائے بولنے اوے اتاں تاں ویکھ کئیاں اکھیاں ان بولنے اے شہری مدینہ جتھے رحمت غفار دی چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی. صلی اللہ علیہ او ہور ملنا بولیا کہندا سماما جیڑا اے شہر مدینہ اے سونا جا نام میرا سڑ جاندا سینہ اے نام تیرے تھی مینوں ڈاڈا یقینہ اے شکل نہ پاوے تیری کال جا ساڑ دی اے چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی. اللہ اکبر. 3 دن ایویں ہی بولتا ہے. اچھا آپ نے فرمایا صحابہ ان کھول کے جائے. لیکن ایک گل میں اور بھی دسنا چاہنا، آپ نے وہ 3 دن مہمان بنایا اور صحابہ نے کیا اے دا کھانا تسا نہیں لیونا، اے دا کھانا میرے گھروں آوے. سبحان اللہ. لیا ہے آو جائے کوئی اخلاق پیش کرو. اے دے حسن کردار، اے دے حسن مصطفیٰ، اے دا کھانا محمد عربی دے گھروں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرے دن کھول دیتا ہے، سماما آزاد ہو گیا ہے اور جس وقت مدینوں باہر نکلے سوچی پیا ہے. اور جدو بندہ سوچی پہ جائے نا ان کوئی نہ کوئی راہ ضرور مل جاتا ہے. انشاءاللہ. اے جامد سوچ ختم کرو، آبائی تقلید ختم کرو، مذہبی تقلید نو ختم کرو، اے بت توڑو جو سینے دے اندر تساں بڑے رکھے ہوئے نے جما کے، بلکہ سینہ مندر بنیا ہوا ہے. اے بت توڑ کے ایک کوئی تصور قائم کرو کہ عبادت خدا دی اور اطاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سوچی پہ گیا کہ جے کوئی دنیا دار بادشاہ ہوندا جویں میں بدتمیزیاں کیتیاں نے، پٹھا بولتا رہا، کوڑیاں بولیاں نے میرا سر لا کے اور رکھدا نہ میں تے انہاں دے اختیار ہی ساں. معلوم ہوتا ہے سماما اے نبی تے پھر کائنات دی کوئی شے مزاحم نہیں ہو سکتی. غلبہ ساڈا، فتح ساڈی، عزتاں ساڈیاں، حکومتاں ساڈیاں، خلافتاں ساڈیاں. آؤ حسن مصطفیٰ دا ہر زاویہ اپناؤ. آپ دے جمالات، آپ دے کمالات، آپ دا حسن کردار، آپ دا حسن اخلاق، آپ دا اسوہ حسنہ، ہر چیز نو اگر اسی اپنا لواں گے تو پھر یاد رکھو کائنات ساڈی ہوے گی، حکم ساڈا چلے گا، ہر شے اللہ ساڈے واسطے مسخر کر دے گا، حکمرانیاں ساڈیاں ہون گیاں اور سارا جہان ساڈی غلامی چاہ جائے گا. اللہ تعالیٰ سانو حسن مصطفیٰ، حسن کردار مصطفیٰ سمجھن دی اور اپنان دی توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ساری جماعت دے خطیب حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب توحیدی جنہاں دے بیٹے رضائے الہی نال انتقال فرما گئے نے. اللہ تعالیٰ مولانا احمد علی توحیدی صاحب نو صبر جمیل دی توفیق عطا فرمائے اور انہاں دے مرحوم بیٹے نو انہاں واسطے ذخیرہ آخرت بنائے. جو تمام اہل خانہ نو اللہ تعالیٰ صبر جمیل دی توفیق ارزانی کرے. عبد المتین صاحب دی خوش دامن جو کہ رضائے الہی نال انتقال فرما گئیاں نے، اللہ تعالیٰ مرحوماں نو اپنی جوار رحمت جگہ عطا کرے، انہاں دی تمام گناہ دی مغفرت فرمائے. اے بابا عبدالعزیز حمید صاحب دے بیٹے جی عبدالعزیز صاحب چیمہ دے بیٹے جو بیمار نے، اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. اے جی ایک درخواست آئی ہے کہ بچیاں دے رشتیاں دے بارے دعا کرو. میری دعا ہے بارگاہ خداوندی دے اندر کہ اللہ جنہ بچیاں دے رشتے نہیں ہو رہے، بر نہیں مل رہا، اللہ جلدی تو جلدی انہاں واسطے اسباب مہیا فرما، جلدی تو جلدی والدین دی پریشانی نو دور کر تاکہ وہ اس فرض منصبی نو جلدی نال ادا کر سکن. جو بچیاں سسرال وچ پریشان نے، اللہ انہاں دیاں پریشانیاں بھی دور فرمائے اور اللہ سسرال نو بھی ہدایت عطا کرے، او بہو نہ سمجھن، اپنی بیٹی سمجھن. یاد رکھو سیانے وڈیرے بندے انہاں دی ایک مثالاں اج تک پوریاں ثابت ہو رہی ہیں، صادق آ رہی ہیں کہ نوہاں نیاں ہوندیاں نے جی، نیند اُتی دیوار جاندی نا. اپنی نسل نال دشمنی نہ کریا کرو. تیاں پرایا تن نے، اے بیگانیاں نے، تے نوہاں اللہ اکبر غصہ کمیار تے. خدا را گھراں نو برباد نہ کرو، گھراں دے سکون تباہ نہ کرو. انج دیاں پتراں نو پٹیاں نہ پڑھایا کرو. بے شمار گھرانیاں دے حالات میرے تک پہنچے نے کہ نو دے کول پتر نو بہن دی اجازت نہیں اندر کی بھی کر دی سیں. تو میں کول ہوندا تے میں پوچھدا توں کی کردی ہوندی سیں. اللہ اکبر. ایک وقت خود گزار کے آئیے، اس مائی نو حیا نہیں آوندا، اے او دے ماپیاں نو وکھرا دکھ دیندی ہے، انہاں دی دھی نو وکھرا دکھ دیندی ہے. پتر نو پٹھیاں متاں اور پٹیاں پڑھاڑیاں نے. تو اے دے کولوں روٹی نہیں لینی، میں تے آپ دینی. جدوں منگنی کیتی نے میری نو دیاں کیا باتاں نے، بھیڑاں ایندی تے پورے شہر وچ کوئی نہیں. تے جدوں کردار سامنے آیا ہن نو بیچاری اینی تنگ نکو نک اس بڑھڑی تو او جتھے بیندی نی توبہ نی توبہ، میری سس ورگی بری شہر وچ کوئی. خدا را ایک کردار پیش نہ کرو. اپنے آن والے وقت نو تسلیم کرو. جی میری چدرا گئی، میرا وقار گیا، میریاں نمبرداریاں گئیاں، میرے ٹور گئے. تو ٹور دی گل کرنی، ایک دن تم ہی ٹر جانا ہے، تم ہی نہیں رہنا. اے ویڑے، اے کمرے، اے سی، اے بیڈ،
یہ سب کچھ اتنے ہی رہ جانا ہے، بڑھڑیے تو اگاں جانا ہے۔ تے خدا را اپنی نوح نال اے ظالمانہ سلوک چھڑ دیو، حقیقت نو تسلیم کرو کہ کل دی حکمران تو سے، اج تیرے بیٹے اور تیریاں نوہ حکمران نے۔ نہیں آ شے میری، نہیں آ چمچی تو ادھر کیوں آندی ہے، نہیں آ پیڑی تو کیوں پھڑی آ، اب مرنی ہے گڑوں لے جا، کیوں سکون تباہ کیتا ہے۔ اچھا اخلاق پیش کر، اچھا کردار پیش کر، مشفق ماں بن کے اے دے سامنے آ، تاکہ گھر دے اندر خوشیاں خوشیاں ہون، سکون ہی سکون ہوئے، گھر جنت دا گہوارہ بن جائے۔ اللہ انہاں مائیاں نو ہدایت، بعض بابے بڑے کڑتن دے پیڑے، او 10 سساں نالوں ود، میں جویں آکھاں تو انج کرنا ہے، او تو پیو ہے، باپ تے شفیق ہونا چاہیے، باپ نو محبت دا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ساری زندگی میرے مصطفیٰ نے اپنی کسے زوجہ محترمہ نو ہاتھ تک نہیں لایا، کھانا نال کھاندے رہنے۔ مائی صاحبہ گوشت پکا ہے، ایک برتن کھا رہے ہیں، کون؟ میاں بیوی، اس میے تو سارے جہان دے خامد قربان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مائی صاحبہ اے بوٹی بوجھ پائی ہڈی والی، ہڈی رہ گئی، سٹن لگیاں، فرمایا ایسا نہ سٹیں، اے مینوں دے۔ او ہڈی میری امی عائشہ دی چوسی ہوئی، اللہ دے رسول چوس رہے نے۔ اے مائی ٹیلی فون تے قبضہ کر دیے، منڈا باہرے، او بیچاری ہجر و فراق دے اگ میں جل رہی ہے کہ اینا چر ہو گیا ہے، میں آپے سن لانگی گی، تو ٹیکی لگنی سارے فون سنن دی، جے تو مائے او بیوی ہے، او گھر دی مالک ہے، او اپنے ماپے چھڑ کے، ترینجن دیاں سہیلیاں چھڑ کے، اپنے بہن پرا چھڑ کے ایک دی خاطر آئی ہے، تو اس ایک نال بھی انہوں گل نہیں کرن دیندی، وہ جائے کتھے؟ اللہ ہدایت دے، نوان بھی اللہ ہدایت دے، وہ سسا نو اپنی ماں سمجھن، سورے نو اپنا باپ سمجھن، اونا دی خدمت کرن، اونا کولوں دعاواں لین، رب کولوں جزاواں لین۔ الحمدللہ نحمدہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حي